اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اس آیت کریمہ میں جس عہد لینے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چیونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ پھر ان سے یہ عہد لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، سب نے اقرار کیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان سے اپنی اطاعت کا اقرار لے لیا تھا۔ دنیا کے اکثر و بیشتر انسانوں میں موجود ہے کہ وہ اس کائنات کے ایک پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے گن گاتے ہیں۔ جو لوگ مادی خواہشات کی گرداب میں پھنس کر اپنی فطرت خراب کر چکے ہوں ان کی بات تو اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ہر انسان کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی فطرت سے دور کرنے والے بیرونی عوامل دور ہوتے ہیں تو انسان حق کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کو اپنی کھوئی ہوئی پونجی اچانک مل گئی ہو۔ انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کا تعین فرمایا ہے، یعنی عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ حیات زندگی انہی 4 عالموں پر مشتمل ہے۔ انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے اور عالم آخرت میں بھی پھر سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پہلے پیدا فرمایا تو ارواح کی شکل میں پیدا فرمایا، اور جس عالم میں ہمیں رکھا گیا وہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح کو عالم ارواح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہیں اور وہاں پر جسم نہیں ہوتا۔ یہ عالم بالا ہے کیونکہ روحیں پاک اور نورانی ہوتی ہے، اس لیے اسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے بھی ہم ایک اور عالم میں رہ چکے ہیں جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کو انسان کے بعد پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسانوں کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات میں جب اللہ اور اس کے فرشتوں نے کوئی دوسری مخلوق نہ تھی تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو میری عبادت کرے اور مجھے رب تسلیم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے عالم ارواح کو پیدا کیا، پھر اپنے خاص نور سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا۔ روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت اور بے جان ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ سے ان سب پر شفقت عطا فرمائی اور فرمایا الست بربکم، یعنی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ نورانی الفاظ سن کر تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، یعنی جی ہاں آپ ہی ہیں۔ اسی فطرت اور عہد کے ساتھ انسان اسی دنیا میں آتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماحول اس کو اپنے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام یعنی دین حق لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنا دین سکھا دیتے ہیں۔